وہ داخل ہوا، پتہ چلتا تھا کہیں اور بادیہ نشین کسی اور ہی جگہ کا ہے یہ رہنے والا، اور اس نے اپنے گردن میں 2 تلواریں مائل کی ہوئی تھی، 2 تلواریں گردن میں لٹک رہی تھی، اور وہ اتنا طویل القامت تھا کہ اصحاب گردنیں اٹھا اٹھا کر اسے دیکھ رہے تھے، اور چاروں طرف ایک بھیڑ تھی کہ یہ کون، یعنی عجیب و غریب مخلوق، بڑا ہی طویل القامت، بڑے عجیب لباس میں، زرد امامہ کے ساتھ تلواروں کو حمائل کرتے ہوئے آیا ہے مولا کے پاس۔ اچھا، لوگ اسے دیکھ رہے ہیں، مولا نے اپنی نظریں جھکائی ہوئی تھی، مولا نے اسے نظر اٹھا کے بھی دیکھا بھی نہیں۔ بھائی کیا کہنے، واہ واہ واہ، کچھ باتیں فقط کہنے کی نہیں ہوتی، سمجھنے کی ہوتی ہیں۔ بے شک بے شک، ہائے 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 ہائے، کہنے کیا کہنے، ایسے علی اپنے علم لدنی سے جانتے ہو سب کہ یہ کیوں آیا ہے اور کون آیا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا علی، اب اصحاب وہاں پر شور کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ باتیں ہو رہی ہیں، چیمہ گویاں ہو رہی ہیں، تو جب کچھ شور تھما تو اس طویل القامت شخص نے بڑے فصیح و بلیغ انداز میں کہنا شروع کیا۔ وہ کہتا ہے ایکم المصطفی فی الشجاع والمعمم بالبراء، تم میں سے کون ہے وہ جو شجاعت میں مشتبہ ہے۔ ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ۔ ہاں جی، وہ ڈھونڈنے آیا تھا میرے مولا کو۔ ایکم المصطفی فی الشجاع، تم میں سے کون ہے وہ، مشتبہ کسے کہتے ہیں، جسے اللہ نے چنا ہو۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ تم میں سے کون ہے وہ شجاع جسے اللہ نے چنا ہے، اور والمعمم بالبراء، تم میں سے آئے ہے، کتنا خوبصورت جملہ ہے، تم میں کون ہے ایسا جس کے سر پر کپڑے کا امامہ نہیں ہے، کرم اور بزرگواری کا امامہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بھائی واہ واہ۔ مولود فی الحرم، دیکھیں آپ نے جس معیار سماعت پر مجھے پہنچا دیا اور میری حوصلہ افزائی کر دی، تو پھر میں چاہتا ہوں، میں نے واقعہ چھیڑا اسی خاطر ہے کہ مجھے یقین ہے کہ آپ بہت دعاؤں سے بھی نوازیں گے اور انشاءاللہ معرفت کی کسی اور زینے پر سفر کریں گے۔ ماشاءاللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ دیکھا، ایکم المولود فی الحرم والعالی فی الشیم، کون ہے وہ کہ جس کی ولادت اللہ کے حرم میں ہوئی ہے، سبحان اللہ، والعالی فی الشیم، کون ہے جو خصلتوں میں عالی اور علی ہے، بے شک بے شک، والموصوف بالکرم، کون ہے وہ کہ جس کی صفت میں ہے دوسروں پر کرم کرنا۔ ہائے ہائے ہائے، بھائی کیا کہنے کیا کہنے، بھائی واہ واہ۔ ایکم البطل الدعاس، کون ہے تم میں مرد میدان، سبحان اللہ سبحان صفت ہی ایسی بیان کی کہ علی کے علاوہ کو ہو نہیں سکتا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، بھائی کیا کہنے کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ الدعاس یعنی کون ہے تم میں ایسا کبھی جو میدان چھوڑ کے بھاگا نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے، بھائی کیا کہنے کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ اچھا، اس آگے جو مسئلہ والمضیق للانفاس، تم میں کون ہے ایسا جو دشمن کی سانسوں پر قبضہ کر لیتا ہے، سانسوں کو روک دینے والا ہے، والآخذ بالقصاص، جو قصاص لیتا ہے تو اللہ کی طرف سے قصاص لیتا ہے۔ بھائی کیا کہنے کیا کہنے، بھائی واہ 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 واہ، بھائی واہ واہ واہ۔ ارے میں آگے کا واقعہ سناؤں نہ سناؤں، لیکن یہی بس مجلس وصول ہے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ سبحان ایکم، اب سنیے گا بھائی، فضائل کے باب میں بیان کر رہا ہے نا، کیا کہہ رہا ہے وہ، کون ہے تم میں سے جو اللہ کی طرف سے قصاص لیتا ہے، کون ہے تم میں سے جو سانسوں کو روک لیتا ہے، دشمن کی سانسوں کو روک لیتا ہے، کون ہے تم میں سے کہ جو مرد میدان ہے، کون ہے تم میں سے کہ جس کے سر پر کپڑے کا نہیں لیکن کرم کا ماما ہے۔ اور پھر آگے کہتا ہے ایکم حسن ابی طالب، سبحان اللہ، اور رتیب، کون ہے تم میں ایسا کہ پاکیزہ ابی طالب کی شاخ ہے۔ کیا کہنے کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ ارے اب میں کیا کہوں، علی اس شاخ کا نام ہے کہ جس کا تنا ابو طالب ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بطلہ المحیب، کون ہے گھمسان کی جنگ لڑنے والا۔ قسم النجیب، کون ہے پاکیزہ ترین نسب سے۔ بے شک بے شک، سبحان ایکم خلیفۃ محمد، سبحان اللہ سبحان اللہ علیہ وسلم، کون ہے تم میں ایسا کہ جو حضور کا خلیفہ ہے۔ الذی نصرہ فی زمانہ، فقط وہ خلیفہ نہیں ہے، اے خلیفہ تو بہت سے بن گئے تھے۔ بے شک بے شک، آگے جملہ کا اس آگے وضاحت ہو جائے، الذی نصرہ فی زمانہ، تم میں کون ہے وہ خلیفہ جس نے محمد کی مدد بھی کی تھی۔ کیا کہنے کیا کہنے، بھائی واہ 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 واہ، بھائی سبحان اللہ سبحان۔
سے باقی سارے دوسرے خلیفہ آؤٹ ہو گئے. بے شک بے شک بے شک بے شک. سبحان اللہ. فقط خلیفہ نہیں، وہ خلیفہ جس نے محمد کی مدد بھی کی تھی. بتاؤ کس نے، خلیفہ ہو غیر خلیفہ ہو، کس صحابی میں جرأت ہے جو کہہ سکے کہ میں نے محمد کی مدد کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہیں سوائے اس کے کہ جسے حضور نے خود بلایا تھا نعت علی مظہر العجائب. بھائی سبحان اللہ سبحان یا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. مجھے سچائی کے ساتھ داخل فرما، مجھے سچائی کے ساتھ خارج فرما. واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، اور اپنے پاس سے ایک مددگار میرے لیے بنا دے. سورہ اسراء کی آیت ہے. جی واہ 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 سبحان اللہ. حضور نے بھی اللہ سے مدد نہیں مانگی، مددگار مانگا ہے. ہائے 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 ہے. کیا کہنے کیا کہنے. مدد مانگی ہوتی تو ہم یا اللہ مدد کہہ دیتے. مددگار مانگا ہے تو یا علی مدد نہ کہیں تو کیا کہیں. سلامت رہیں نصیرا. اب میں بڑا مشکل سے اپنے آپ کو روک رہا ہوں اس لیے کہ بات سے بات پہ کہیں نکلتی چلی جائے گی. ناصر نہیں کہا یا نصیر کا ہے. ناصر نہیں کہا نصیر کا. ناصر ہے اس میں فاعل مدد کرنے والا. اب اردو میں تو محدودیت زبان کی ایسی ہے کہ دونوں کا ترجمہ ناصر بھی مدد کرنے والا، نصیر مدد کرنے والا. ناصر ہے اس میں فاعل، نصیر ہے صفت مشبہ. ابھی جو عربی مدرسے میں پڑھنے والے ہیں وہ انشاءاللہ اس بات کو سمجھ پائیں گے اور تائید فرمائیں گے. ناصر ہے مددگار لیکن اس میں فاعل. نصیر ہے صفت مشبہ. اس میں فاعل وہ ہوتا ہے جو کبھی کام کرے کبھی نہ کرے. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. صفت مشبہ وہ کہ جو صفت اس سے کبھی الگ نہ ہو سکے. ہائے 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 ہائے. کیا کہنے کیا کہنے. اگر ایک بار دو بار مدد کی ہوتی تو ناصر کہا جاتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس نے اپنی ہر سانس میں نصرت رسول کی، وہ ناصر نہیں وہ نصیر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. اس عرابی نے آ کر کہا کہ کون ہے تم میں سے جو خلیفہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے اپنے زمانے میں ان کے زمانے میں مدد کی ہے حضور کی. وَاعْتَزَّ بِهِ سلطان، اور جسے اللہ کی طرف سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سلطان نصیر بنا کے بھیجا گیا. وَعَظُمَ بِهِ شَانُ، اور جس کے ذریعے سے حضور کے دین کی شان بلند ہوئی ہے. سبحان. اب اگر یہ سب اس نے کہہ دیا، ابھی درمیان سے بہت میں نے چھوڑ دیا اس لیے کہ وقت میں گنجائش نہیں بچی. فَعِنْدَ ذَلِكَ رَفَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ رَأْسَهُ. وہ سب کہہ رہا تھا نا، میں نے کہا نا سب دیکھ رہے تھے اٹھ کر. علی نے اپنی گردن جھکائی ہوئی تھی. کیا کہنے. واہ. فَعِنْدَ ذَلِكَ رَفَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ رَأْسَهُ بلا تشبیہ. علی نے اپنی گردن اٹھائی، اپنے سر کو اٹھایا، اس کی طرف دیکھا. فقال، اور علی نے اس سے یہ کہا. اور آپ انشاءاللہ اشاروں میں بات سمجھ جائیں کہ اب کیا کہنا چاہ رہا ہوں اور علی کی ولایت کہاں تک ہے، تو بات اسی میں لطف ہے. مولا کہنا تو اس کی طرف سر اٹھایا اور اس سے کہا ما لکا، کیا ہو گیا تجھے. یا ابا سعد بن فضل بن ربیع بن مدرکہ بن نجیبہ بن سلط بن حارث بن وعران بن اشعث بن ابی السمع الرومی. سبحان اللہ. پہلی دفعہ آیا ہے علی سے ملنے کے لیے. سبحان اللہ سبحان. لباس اور امامہ بھی ویسا پہنا ہے کہ لوگ پہچان ہی نہیں پا رہے کہ کس علاقے سے کہاں سے آیا ہے. بھائی کیا کہنے کیا علی اس کی 9 پشتوں تک اس کا نام لے رہے ہیں. آبا و اجداد کا تعارف کروا رہے ہیں. آبا و اجداد کے بارے میں جانتے ہیں. بھائی ایسا ہو تو اپنے باپ کے لے کہے کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں. سبحان اللہ سبحان. مولا نے کہا مالا کا کیا ہو گیا ہے. اور یہ بھی جانتے تھے جب اس کی 9 پشتوں کو جانتے تھے تو کیا یہ نہیں جانتے تھے کہ آیا کیوں ہے. لیکن اسے کہلوانا چاہتے تھے. کیا مشکل ہے تیرے ساتھ اے ابو سعد بن فضل بن ربیع بن مدرکہ بن نجیبہ بن سل بن حارث بن وعران بن اشعث بن ابی السمع الرومی. کیا بات ہے. اس علم شئتا، پوچھ لے جو پوچھنا ہے مجھ سے. انا عیبۃ علم النبوہ.
سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نبوت کے علم کا ظرف ہوں. ہائے 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 بھائی کیا کہنے کیا کہنے. دوسرے سے پوچھنا ہے. اس شخص نے کہا کہ قد بلغنا عنک انک رسول اللہ. علی ہم تک یہ بات پہنچے آپ ہی کے توسط سے کہ آپ رسول اللہ کے وصی ہیں اور آپ ہی ان کی قوم پر ان کے خلیفہ ہیں. وَأَنَّكَ مُحِلُّ الْمُشْكِلَاتِ اور آپ ہی حلال مشکلات ہیں. ہائے 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 بے شک. وَأَنَا رَسُولٌ إِلَيْكَ مِنْ 60,000 رَجُلٍ میں 60,000 مردوں کا نمائندہ بن کر آپ کے پاس آیا ہوں. قبیلہ ہوتا تھا نا ہماری قوم ہمارا قبیلہ 60,000 افراد پر ہے. یقال لہ العقیمہ انہیں عقیمہ کہا جاتا ہے. وقد حملونی میتن اور میں ایک میت کو اٹھا کر لے آیا ہوں. بات شروع تھی نا عیسیٰ مردے کو زندہ کرتے ہیں. ہائے 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 کیا کہنے کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کے ذہن سے اوجھل ہو جائے مجھے تو یاد رکھنا پڑتا ہے نا کہ میں نے بات شروع کہاں سے کی ہے. سلامت رہے سلامت رہے. قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. حملونی میتن میں ہم اس کے بعد کچھ اور لوگ بھی تھے. ہم میت اٹھا کر آئے ہیں اور میت کو اس طرح سے لے کر آئے ہیں کہ قد مات من مدتن کچھ مدت سے اس کی وفات ہو گئی ہے. اس میت کی ظاہر ہے کہ وہ مردہ ہو گیا ہے. وقد اختلفوا فی سبب موتی اور ہماری قوم قبیلے میں اختلاف ہے کہ اسے قتل کس نے کیا ہے اور اس وجہ سے بہت فتنہ و فساد ہو رہا ہے. وہ ہوا باب مسجد و مردہ مسجد کے دروازے پہ پڑا ہوا ہے. فَإِنْ أَحْيَيْتَهُ اگر آپ نے اس مردے کو زندہ کر دیا تو علمنا انک صادق ہمیں یقین ہو جائے گا کہ آپ ہی صادق نبی کے صادق خلیفہ ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کا صادق خلیفہ وہ ہوتا ہے جو کم سے کم مردہ کو زندہ کر سکے. ہائے 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 بھائی کم سے کم. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے بھائی کیا کہنے. پورا جملہ کر دیتا ہوں. نبی کا خلیفہ صادق وہ ہوتا ہے کہ جو کم سے کم مردہ کو زندہ کر سکے. ویسا نہ ہو کہ میدان جنگ میں خود مردہ ہو جائے. کیا کہنے کیا کہنے بھائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیب الاصل آپ ہی ہمیں یقین ہو جائے گا کہ آپ نبی کے صادق خلیفہ اور آپ ہی نجیب الطرفین ہیں. وتحققنا انک حجت اللہ فی ارضہ اور ہم پر یہ متحقق ہو جائے گا کہ آپ ہی اللہ کی حجت ہے اس کی زمین پر. وہ خلیفۃ محمد علی قومی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی قوم پر آپ ہی خلیفہ ہیں. وَإِن لَمْ تَقْدِرْ عَلَىٰ ذَلِكَ اگر آپ مردے کو زندہ نہ کر سکے رَدَدْنَاهُ إِلَىٰ قَوْمِهِ تو ہم پلٹ جائیں گے اپنی قوم کی طرف. وَعَلِمْنَا اور ہمیں یہ یقین ہو جائے گا کہ أَنَّكَ تَدَّعِي غیر الصواب آپ نے جو دعویٰ کیا ہے وہ دعویٰ صحیح نہیں تھا. جی وَتُظْهِرُ مِن نَفْسِكَ مَا لَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ اور آپ نے باتیں وہ کی ہیں کہ جس کی خود آپ کو ضرورت نہیں رکھتے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جی چیلنج دیکھیں کیسا کیا اس نے. ابھی علی تو یہ تھوڑی تھے کہ کہتے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. ہائے 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 کیا کہنے کیا کہنے. کیا کہنے. میں تو کہتا جاؤں گا درمیان میں آپ نے وصول کرنا ہے. مولا علی نے کہا یا میسم ارکب بعیرک اے میسم ذرا اونٹ پر سوار تو ہو جاؤ. وَنَادِ فِي شَوَارِعِ الْكُوفَةِ اور جتنی کوفہ کی گلیاں ہیں نا ان میں یہ صدا لگاؤ کہ من اراد ان ينظر ما الى ما آتاه الله عليا من العلم الربانی کہ جو دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ نے علی کو کون سا علم ربانی عطا کیا ہے. جی اے میسن ذرا کوفہ کی گلیوں میں صدا تو لگاؤ کہ جو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ نے علی کو کون سا علم ربانی عطا کیا ہے فَلْيَخْرُجْ إِلَى النَّجَفِ وہ کوفہ سے نجف پر آ جائے. یہ ہے چیلنج کرنے والے. سبحان اللہ سبحان. اب ایک ہجوم تھا. اب جانتے ہیں نا جو زیارت پہ جا چکے ہیں ماشاءاللہ انشاءاللہ زیارت کی توفیق کے لیے راستے کھولے مل کر صلوات دیتے ہیں. صلوات علی محمد و آل محمد. مسجد کوفہ کہاں اور نجف تھوڑا سا فاصلہ ہے نا. تو اب ایک ہجوم تھا جو کوفہ سے نجف کی طرف جا رہا تھا. آج تو علی کی کرامت دیکھنی علی مردے کو زندہ کریں گے. ہائے 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 ہائے. اچھا جب میں غفیر جمع ہو گیا
نجف میں وہ نجف جسے علی کی قبر نے اشرف بنایا ہے. ہائے 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 بھائی کیا کہنے کیا کہنے کیا مولا نے اس شخص کو کہا کہ مردے کو رکھو یہاں میرے سامنے. تابوت سے مردہ نکالا اور علی ابن ابی طالب کے سامنے رکھا. مولا نے کہا کہ کم لمیتکم، اس سے پوچھا کہ یہ کتنے دنوں سے مردہ ہے. بھائی عیسیٰ تو جو مردہ ہوتا تھا اسے اس وقت زندہ کرتے تھے نا. تاریخ میں اتنا نہیں ملتا کہ کوئی بہت قدیمی مردہ ہو. ہائے ہائے کیا کہنے کیا کہنے. کم لمیتکم، اس مردے کو وقت کتنا ہوا ہے؟ اس نے کہا 41 یومن، اے علی 41 دن گزرے اسے مرے ہوئے. اللہ. مولا نے کہا ماں سبب موت ہوئی، اچھا یہ مرا کیوں تھا؟ تو اعرابی نے کہا کہ مولا یہی تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے کہ اسے مارا کس نے؟ کیونکہ بات سالمن، جب یہ رات میں سویا تو ٹھیک تھا. وَأَصْبَحَ مَذْبُوحًا مِنْ أُذُنِهِ إِلَىٰ أُذُنِهِ، اور جب صبح کو اٹھا تو ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح تھا. یہ وَيُطَالَبُ بِدَمِهِ 50 رَجُلًا، اس کے قتل پر ہمیں 50 لوگوں پہ شک ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. مولا نے کہا سنتے جائیے گا، مولا نے کہا قتلہ عمہ، مولا نے کہا اسے اس کے چچا نے قتل کیا ہے. ہائے 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 کیا کہنے کیا کہنے. واہ 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 واہ. مولا نے کہا اسے اس کے چچا نے قتل کیا ہے. لأنه زوجہ ابنتہ، کیونکہ اس نے اپنے چچا کی بیٹی سے ازدواج کیا تھا. وخلاها، اس کے بعد اسے چھوڑ دیا. وہ تزوج بغیرها، اس کے بعد کسی اور خاتون سے ازدواج کر لیا. فقتله حنقا لنفسه عند اهله، تو پس اس نے، اس کے چچا نے غیظ و غضب میں آتے ہوئے تو اسے اپنی توہین محسوس ہوئی، مستحیل ہو کر اسے مار دیا. بھائی کیا کہنے. ارے بھائی کوئی ایسا ہو کہ جو فقط یہ نہ بتائے کہ قتل کس نے کیا ہے، یہ بھی بتائے کہ کیوں کیا ہے، کس وجہ سے کیا ہے، کس تفصیل کے ساتھ کیا ہے. بھائی کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. بھائی واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہیں، اگر شاید کوئی اور ہوتا تو کانے ہو جاتا. اعرابی کہتے ہیں لسنا نقنا بقولک، پہلی آپ نے سنا تو دیا، ہم تو کانے نہیں ہوں گے اس قول پر. ہائے 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 ہائے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ اسے زندہ کیجئے اور پھر یہ خود سنائے، لنرتفع الفتنہ، تاکہ فتنہ دور ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. اب آگے میرے ساتھ مجلس اپنے تقریبا شاید عروج پر ہے. وَعِنْدَ ذَلِكَ قَامَ الْإِمَامُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، علی ابن ابی طالب بلند ہوئے. وحمد اللہ، اور اللہ کی حمد کی، اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو علی اللہ نہیں ہے، اللہ وہ ہے جس کی ہم حمد کر رہا ہے. ہائے 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 ہائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی واہ 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 واہ. عیسائیوں کی طرح مجھے خدا نہ کہنے لگنا. سبحان اللہ سبحان. یہی تو حضور نے کہا تھا کہ اے علی آپ کے باپ میں بھی 2 طرح کے لوگ گمراہ ہو جائیں گے. سبحان اللہ. کچھ وہ ہوں گے کہ جو خدا کہنے لگیں گے، کچھ وہ ہوں گے کہ جو اپنے جیسا کہنے لگیں گے. علی نہ خدا ہے نہ علی کسی عام انسان جیسا، علی مولا ہے. پہلے اللہ کی حمد کی اور اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. وہ ذکر النبی، اور میرے مولا علی نے رسول اللہ کو یاد کیا. سبحان اللہ سبحان. اور غلام ہو تو ایسا ہو. ہائے 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 ہائے. بھائی کیا کہنے کیا. جہاں ساری نگاہیں علی ابن ابی طالب کی طرف تھیں اور سب علی کے لیے واہ واہ کر رہے ہوتے، حضور نے اس وقت، علی نے اس وقت اپنے مولا رسول اللہ کو یاد کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھی کیا جان لو کہ جو کچھ میں تمہیں یہاں پر علم دکھلا رہا ہوں وہ وہی علم ہے کہ جو رسول اللہ نے مجھے ویسے عطا کیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا کھلاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی کیا کہنے. صلی اللہ علیہ، اور اس کے بعد امیر المومنین نے درود بھیجا رسول اللہ پر. اور اس کے بعد کا یا اہل الکوفہ، ارے یاد ہے بنی اسرائیل آئے تھے حضرت موسیٰ کے پاس اور انہوں نے کہا تھا کہ ایک مردہ ہے، یہ زندہ کیسے ہوگا؟ تو سورہ بقرہ کا نام ہی بقرہ اس وجہ سے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ گائے لو، اس کو ذبح کرو اور اس گائے کا جو گوشت ہے اس مردے پہ لگاؤ تو زندہ ہو جائے گا. ہے نا تفصیلی واقعہ. بے شک. انہوں نے پوچھا کہ وہ گائے کون سی ہو اور کس سال کی ہو اور کس رنگ کی ہو. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ.
میرے مولا نے کہا، وہ واقعہ اور سب کے ذہن میں ماشاءاللہ سے، میرے مولا نے درود و سلام بھیجا رسول اللہ پر، اور پھر کہا یا اہل الکوفہ، اے کوفہ والوں، ماں بقرہ تو بنی اسرائیل بے اجل عند اللہ منی قدرہ، بنی اسرائیل کا جو بقرہ ہے وہ مجھ سے زیادہ کوئی قدر و منزلت تھوڑی رکھتا ہے اللہ کے پاس۔ ہائے 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 ہائے، بنی اسرائیل کے گائے کی حیثیت مجھ سے زیادہ تو نہیں ہے اللہ کے پاس۔ اللہ اکبر، وہ انا اخو رسول اللہ، جبکہ میں رسول اللہ کا بھائی ہوں۔ اور بنی اسرائیل کی گائے نے مردے کو زندہ کیا تھا 7 دن بعد۔ ہائے 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 ہائے، میں ہاں ہاں ہاں، یہ 41 دن سے مردہ ہے۔ پھر علی میت سے قریب ہوئے اور کہا انا بقرۃ بنی اسرائیل ضرب ببعضھا المیت عاشا، بنی اسرائیل کی اس گائے کا گوشت اس میت پر لگایا گیا تھا تو وہ زندہ ہو گیا تھا۔ وَأَنَا أَضْرِبُ هَذَا الْمَيِّتَ بِبَعْضِهِ، میں فقط اپنی ٹھوکر لگاؤں گا اس میت پر۔ ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، لِأَنَّ بَعْضِي خَيْرٌ مِّنَ الْبَقَرَةِ كُلِّهَا، سبحان اللہ، اس لیے کہ میرا ایک جز، میری ٹھوکر بھی اس بقرہ کے کل سے افضل ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ثم حذفه برجلی، اس کے بعد اسے قدموں سے ٹھوکر ماری علی نے۔ آئے آئے ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ۔ یہ کوئی میں خطابت تھوڑی فقط کر رہا ہوں کہ قدموں سے ٹھوکر، علی نے ٹھوکر ماری واقعا۔ ہائے ہائے ہائے، ثم حذفه برجلی، علی نے اپنے قدموں سے اسے ہلایا۔ خوشا نصیب اس شخص کے بھی کہ جیسے علی کا قدم نصیب ہو جائے۔ ہائے 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 ہائے، بھائی کیا کہنے کیا، بھائی واہ 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 واہ، علی نے اپنے قدموں سے اسے ہلایا۔ وقال له، اور اس سے کہا قم باذن اللہ، ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ اتنا پیارا جملہ روایت میں اب آگے آ رہا ہے کہ میں اپنے اندر اس بات کو محسوس کر رہا ہوں۔ فقط یہ نہیں کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائے، یہ تو حضرت عیسیٰ کہتے تھے۔ حضرت امیر المومنین نے کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، یا مدرک بن حنزلہ بن غسان بن بحیر بن فہر بن سلامہ بن طیب بن اشعث، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، بھائی کیا کہنے کیا کہنے، اللہ سبحان، سلامت رہیں سلام۔ اے مدرک بن حنزلہ بن غسان بن بحیر بن فہر بن سلامہ بن طیب بن اشعث، اس کی بھی 9 پوچھنے گنوا دی علی نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اللہ کے اذن سے بلند ہو جائے، قد احیاک اللہ تعالی علی ید علی بن ابی طالب، پس تجھے اللہ نے علی کے ہاتھوں سے زندہ کر دیا ہے۔ ہائے 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 ہائے، زندہ اللہ نے کیا ہے، ہاتھ علی کے۔ بے شک بے شک، ہائے 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 ہائے، کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے۔ میں اپنے آپ کو روک رہا ہوں، میں کسی اور جگہ نکل جاتا، ورنہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ ہائے 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 ہائے، علی علی علی، واہ 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 واہ، واہ قرآن میں دونوں ہاتھوں کا لفظ ہے۔ اب تو میں کوئی تبصرہ تو نہیں کرنا چاہتا کہ اس وقت اللہ کے ہاتھ کون تھے، ہائے ہائے ہائے، اور اللہ کے فزیکل ہاتھ تو ہے نہیں۔ بے شک بے اعلیٰ میسم التمار، میسم تمار یہ کہتے ہیں فنہاز الغلام، جیسے ہی علی نے قدموں سے ہلایا نا وہ جوان اٹھا۔ ہائے ہائے، ازوا من الشمس، جس کا چہرہ سورج سے زیادہ روشن تھا اس وقت، از آفن بلکہ کئی گنا زیادہ نورانی تھا، وہ من القمر اوصافن، اور چودھویں کے چاند کی طرح وہ حسین تھا۔ سبحان اللہ، وہ جوان زندہ ہو کر کہتا ہے، علی کو دیکھتا ہے، کہتا ہے لبیک لبیک یا حجت اللہ، ہائے 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 ہائے، لبیک لبیک یا حجت اللہ علی الانام، تمام چوپایوں پر اللہ کی حجت آپ پر سلام ہو۔ سبحان اللہ سبحان لبیک، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ المتفرد بالفضل والانعام، جسے اللہ نے مخصوص کیا ہے اپنے فضائل و انعامات سے، میں حاضر ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، مولا نے اسے کہا من قتلک، ذرا یہ تو بتا تجھے قتل کس نے کیا تھا؟ کہتا ہے علی قتلنی امی، میرے چچا نے قتل کیا تھا۔ ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے چچا وہی تو چاہ رہا تھا نا کہ یہ جو مقتول ہے یہ گواہی دے۔ واہ واہ، بے شک بے شک، قتلنی امی، علی آپ نے تو پہلی بیان کر دیا، میرے چچا نے مجھے قتل کیا تھا، الحارث بن غسان، اس کا نام حارث بن غسان ہے۔
हाय हाय। اس نے قتل کیا. مولا نے کہا اچھا چلا جا اپنی قوم کی طرف, انہیں بتا کہ کس نے قتل کیا. اس نے کہا یا مولایا, اے میرے مولا علی, لا حاجت لی الیہم, مجھے اپنی قوم کی طرف واپس نہیں جانا وہاں. کیا کہنے, کیا ایک ایک جملہ سونے سے لکھے جانے کے قابل ہے. اخاف ان یقتلونی مرۃ اخری, علی مجھے نہیں جانا اپنی قوم کی طرف اس لیے کہ مجھے ڈر ہے کہ دوبارہ قتل کر دیں گے مجھے وہ. ولا یکون عندی من یحیینی, پھر کون ہوگا وہاں جو مجھے زندہ کرے گا. ہائے 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 ہائے, سبحان اللہ سبحان اللہ. عظمت امیر المومنین بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. کیا کہنے